تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی بادشاہت ہے. تبارک الذی بیدہ الملک جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے وہ بڑی بابرکت ہے. اس پہلے ٹکڑے سے یہ معلوم ہوا کہ سراپا برکت والی جو ذات ہے وہ اللہ کی. ساری برکتیں وہیں سے ہی صادر ہوتی ہے, وہیں سے نکلتی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک. دوسری بات یہ معلوم ہوئی اللہ کے بارے میں, بیدہ الملک اس کے ہاتھ میں پوری بادشاہت ہے, ساری بادشاہت اسی کے ہاتھ ہے ہر اعتبار سے. اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, طاقت رکھتا ہے. ایک تو بابرکت ہے, ٹھیک ہے, یعنی برکت وہیں سے معلوم ہے. دوسری اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. تیسرا ایسا بادشاہ ہے کہ جس کی چلتی بھی وہو علی کل شیء قدیر, وہ ہر چیز پر قادر ہے, ہر چیز کا بادشاہ ہے اور ہر چیز پر قادر بھی ہے. ایسا بادشاہ نہیں ہے کہ برائے نام بادشاہ اور چلتی کسی اور کی ہو, نہیں. وہو علی کل شیء قدیر. تین باتیں معلوم. پھر آگے کیا بتایا گیا؟ اللہ وہ ہے الذی خلق الموت والحیات, جس نے موت کو پیدا کیا, والحیات اور زندگی کو پیدا کیا. یعنی اللہ وہ ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا ہے, بنایا ہے, اور زندگی کو بھی بنایا ہے. کیسی عظیم ہستی ہے وہ, موت کو بھی اسی نے بنایا اور زندگی کو بھی اسی نے ہی پیدا کیا. تو اس سے کئی بات, ایک بات معلوم ہوئی کہ اللہ موت کا بھی خالق ہے اور زندگی کا بھی خالق ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ موت اور زندگی دونوں مخلوق ہیں. کیا معلوم ہوئی؟ زندگی اور موت یہ مخلوق ہے, پیدا کی ہوئی ہے, بنایا گیا ہے ایسے, یعنی اس کو بھی ایک نہ ایک دن موت آنے والی, ٹھیک ہے. الذی خلق الموت والحیات, کوئی مر جاتا ہے, کسی کو موت آ جاتی ہے, تو جو موت تاری ہوئی ہے نا اس کو بھی کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے. اور کوئی پیدا ہوتا ہے جس کو زندگی ملتی ہے, دنیا میں آتا ہے, تو یہ جو زندگی کا ملنا ہے اس کو بھی کس نے پیدا کیا ہے؟ یہاں بھی اللہ کو یاد رکھنا پڑے گا. الذی خلق الموت والحیات. اب بتایا جا رہا ہے کہ موت اور زندگی کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے, کیوں بنایا ہے؟ ایسے ہی بلا وجہ بلا سبب مرتے رہو جیتے رہو, جیتے رہو مرتے رہو, اس لیے نہیں. لیبلوکم, اس نے اس لیے بنایا تاکہ تمہیں آزمائے. اس کا مطلب یہ معلوم ہوا کہ ہم سب امتحان کی گھڑیوں سے گزر رہے ہیں. کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں ہم امتحان نہیں ہے. لیبلوکم, وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے, آزمانے کے لیے پیدا کیا. یہ مقصد بتایا جا رہا ہے زندگی اور موت کے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات اس لیے بنائی کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا تھا. کائنات اس لیے بنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا تھا. گویا یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا نہ ہوتا تو اللہ کائنات بھی نہ بناتی. تو گویا جبر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ پر. نعوذ باللہ من ذالک, کتنا بھیانک عقیدہ ہے. اور اس میں ایک ضعیف حدیث, ایک موضوع من گڑت روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہا کہ اے حبیب اگر تم نہ ہوتے تو ہم کائنات بھی نہ بناتے. ایسی بات ہے. قرآن حکیم کی آیت کیا کہی؟ غلط ہے یہ بات. موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ آزمائے, انسانوں کی آزمائش کے لیے پیدا کیا. تو ہر وقت یہ سوچیں کہ میں یوں ہی نہیں آیا ہوں دنیا میں, مجھے جو حیات ملتی ہے اور یہ جو موت انسانوں کو تاری ہوتی, یہ سب کا ایک مقصد ہے. وہ کیا ہے؟ لیبلوکم, اللہ آزمانا چاہتا ہے. ہر وقت آزمائش کا تصور, ایمان اور یقین ہونا چاہیے. لیبلوکم. اچھا کیا آزمائش ہے؟ آگے سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایکم احسن عملا, یہ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ رب العالمین تم میں سے کون سب سے زیادہ بہترین عمل کرنے والا ہے. ایکم, کون ہے تم میں سے, احسن عملا, سب سے بہترین عمل کرنے والا. تو معلوم یہ ہوا کہ انسانوں کو بہت زیادہ عمل کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے, بہت زیادہ عمل کرنے کے لیے نہیں.
اچھا عمل کرنے کے لیے پیدا کیا. خوبصورت اور احسن کا ہے. احسن کس کو بولتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے اچھا، ایک ہوتا ہے بہت اچھا، ایک ہوتا ہے خوبصورت، ایک ہوتا ہے بہت خوبصورت. تو بہت خوبصورت عمل کرنے کے لیے پیدا کیا گیا. یہ آزمائش ہے ہماری. عمل تو سب کر رہے ہیں، خوبصورت اور سب سے اچھا عمل کو کرنا یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو بتانا مقصود یہ ہے کہ کثرت اللہ تعالیٰ کو مقصود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کثرت نہیں، زیادہ نہیں چاہتے. اللہ چاہتے ہیں اچھا ہے ہمارے پاس. ہم اور آپ بھی تو یہ چاہتے دنیا میں، زیادہ نہ ملے، تھوڑا ملے لیکن اچھا اور پیور ملے. یہی تو ہے نا، ہر کوئی یہ چاہتا اوریجنل پیور اچھا ملے، زیادہ نہیں ملے. آپ کو ایک چیز ایسی لا کے دیجیے جو نقلی ہے، بہت زیادہ مقدار میں لا کے دی جا رہی ہے. 5 کلو نقلی کھانا ہے، کوئی چیز لا کے دی جا رہی ہے، اور 1 کلو آپ کو جو ہے اوریجنل پیور لائیں گے. کون سا لیں گے بھائی؟ پیور لیں گے. اتنا لے کے کریں گے کیا؟ یہ تو ہے ہی نہیں ٹھیک. لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس کو آیت میں اس طرح سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو کوانٹٹی نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو کوالٹی چاہیے. تو ہم کوانٹٹی پر دھیان دے رہے ہیں یا کوالٹی پہ دھیان دے رہے ہیں؟ ہم کس پر دھیان دے رہے ہیں؟ کوانٹٹی پہ یا کوالٹی پہ؟ یہ دیکھ رہا ہے. اچھا کیسے معلوم پڑے گا عمل بہت خوبصورت ہے؟ بس 2 معیار ہے، اس سے فرق لو. عمل زیادہ خوبصورت ہے یا صرف عمل ہے، وہ معلوم پڑ جائے گا. نمبر 1، عمل کا باطن بھی صاف، عمل کا ظاہر بھی صاف. وہ ہے خوبصورت عمل. کیسے؟ عمل کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اگر عمل خالص اللہ کے لیے ہے تو یہ خوبصورت عمل ہوگا، اور صرف اتنا کافی نہیں، اور وہ عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، یہ ہوگا. کیونکہ سب سے خوبصورت عمل تو وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کرنے کے. تو ظاہر جس کا اچھا ہو یعنی وہ خالص اللہ کے لیے ہو نہیں، باطن جس کا اچھا ہو، اندر جو عمل کا اندر اچھا ہو یعنی وہ اللہ ہی کے لیے ہو، یعنی اس میں اخلاص ہو، شرک نہ ہو. اور اس کا ظاہر اچھا ہو یعنی وہ خود کا عمل نہیں ہو بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تعلیم اور اس کی سنتوں کے مطابق ہو. یہ ہے اس کو خوبصورت عمل کریں. ایک عمل آپ ایسا کر رہے ہیں بہت اللہ کے لیے کر رہے ہیں لیکن وہ عمل رسول اللہ کے مطابق ہے ہی نہیں، ہاں تو خوبصورت ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. سب سے خوبصورت عمل کس کا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اس سے خوبصورت عمل کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو پھر اس اپنے عمل کو اس کے مطابق کر دو، خوبصورت ہو جائے گا. اور اگر ان کے مطابق نہیں ہوا تو پھر وہ عمل ہمارا خوبصورت نہیں ہوگا. اس لیے کہا گیا بہت زیادہ بدعت مت کرو، تھوڑا سا سنت پر عمل کر لو، کافی ہے. کیا بہت زیادہ بدعت سے اچھا یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا عمل کرو لیکن اخلاص اور سنت کے مطابق کر لو. یہی ہوتا ہے کون سا عمل؟ احسن عملہ، خوبصورت عمل. یہ اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے. اچھا ایک اور غور کرنے کی چیز اس آیت پہ یہ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے بہترین عمل کرنے سے پہلے موت کا ذکر کیوں کیا ہے نا؟ الذی خلق الموت والحیات. اللہ تعالیٰ نے موت کو پہلے موت کا ذکر ہے، موت کو پیدا کیا، والحیات پھر زندگی کو پیدا کیا، اور پھر بتایا کہ اس لیے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تمہیں سے کون خوبصورت عمل کرنے والا ہے. تو موت کو پہلے کیوں ذکر کیا؟ غور کرنے کی چیز ہے کہ نہیں؟ اللہ کی ترتیب جو ہے اس کے اندر حکمت ہے کہ نہیں؟ تو اللہ نے جو ترتیب ہے پہلے موت کا ذکر کیا. بتایا یہ جا رہا ہے کہ زندگی کو موت سے پہچانا جاتا ہے، موت کو زندگی سے نہیں پہچانا جاتا. اس سمجھ میں آئے گا الذی خلق الموت والحیات. زندگی کو موت سے پہچانا جائے گا، موت آئے گی تب زندگی کی قدر معلوم ہو. اس لیے پہلے موت کو لایا گیا. کیا زندگی کو موت سے سمجھا جائے گا، موت کو زندگی سے نہیں سمجھا جائے گا. پہلے حال میں اس لیے بتایا گیا پہلے ہم نہیں تھے، یعنی پہلے موت کی کیفیت میں تھے، پھر اللہ نے ہمیں زندگی بخش کے پھر موت دی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ زندگی کو سمجھنے کے لیے موت کو دیکھنا پڑے گا، اس لیے موت کی یاد دلائی گئی ہے، زندگی کو تھوڑی یاد دلایا گیا ہے. اس لیے پہلے دوسری چیز، دوسری حکمت سنیے، غور سے سنیے گا. دوسری حکمت احسن عملہ، بہترین عمل سے پہلے موت کا تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے کہ بہترین عمل کرنے کے لیے موت سب سے زیادہ مددگار ہوتی ہے. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ اگر آپ ایک عمل کو بڑا خوبصورت بنانا چاہتے ہیں نا تو موت کی یاد سے اس کو جوڑ دیں، وہ اتنا خوبصورت ہو جائے گا، اتنا
پیور ہو جائے گا اس کی حد نہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز کیسے پڑھو؟ صلی صلاۃ مودع، کہ تم نماز اس انسان کی طرح پڑھو جو ودا لینا چاہتا ہو، جو جانا چاہتا ہو دنیا سے جا رہا ہو، اس کی آخری نماز ہو. اب بتائیے جو آدمی اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھے گا کیسی نماز ہو؟ جو انسان اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھے گا کہ اس کے بعد مجھے ایک سجدے کا ایک رکوع کا موقع نہیں ملے گا، سوچئے کیسی نماز ہوگی، وہ کیسا رکوع ہوگا، وہ کیسا سجدہ ہوگا. تو بہترین عمل پیدا کرنے کے لیے موت کیونکہ سب سے زیادہ معاون اور ہیلپ فل ہوتی ہے، اس وجہ سے پہلے موت کا تذکرہ کیا. تو خوبصورت عمل کے لیے موت کو یاد رکھو پہلے. اچھا، انسان ایک ایسا منصوبہ ساز ہے، منصوبہ پلاننگ کرنے والا ہے کہ سب چیز کی پلاننگ کرتا ہے، موت کی پلاننگ اس میں رہتی نہیں ہے. حالانکہ موت سب سے بڑی حقیقت ہے. جانتا ہے انسان کی موت تو آنی ہی آنی، میرے سارے کام ہوں گے نہیں ہوں گے کیا معلوم، لیکن موت تو بہرحال آنے ہی آنے والی ہے. لیکن پھر بھی موت کو اپنی پلاننگ میں نہیں رکھتا ہے. یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا. اگر یہاں موت آ گئی تو کیا؟ یہ نہیں ہے پلاننگ میں کبھی موت کسی نے رکھا دیکھا؟ موت آ گئی تو یہاں بھی یہ کرنا ہے نہیں. لیکن مومن پلاننگ میں موت کو رکھتا ہے، پلاننگ میں موت کو، یہ کافی وہ نہیں رکھتا. تو کیا ہم بھی اپنی پلاننگ میں، اپنے منصوبے میں موت کو رکھتے ہیں؟ حالانکہ موت ہے، کب آ جائے پتہ ہی نہیں ہے نا. زندگی گزارنے میں تو 60 سال 70 سال ہر کوئی سوچ رہا ہے 60 سال کو میں جیوں گا. بھائی کوئی ایسا ہے کہ جو کہیں گے مجھے 60 سال نہیں جینا ہے؟ کوئی ہے تو بتائیے. ہر شخص 60 سال تو کم سے کم لے کر چل رہا ہے کہ 60 سال 70 سال تو مجھے جینا ہی ہے. اس کے حساب سے ساری پلاننگ بھی ہو رہی ہے، اس کے حساب سے ساری منصوبہ بندی بھی ہو رہی ہے. لیکن موت کہاں؟ الذی خلق الموت کہہ کر یہ بتایا گیا پہلے موت کو یاد کرو. زندگی تو ہے تمہارے پاس، ہے نا. لوگ بولتے ہیں زندگی نہیں ملے گی دوبارہ، بولتے ہیں نا لوگ زندگی نہیں ملے گی دوبارہ. یہ کیسی بات ہے؟ ایک دم بیکار بات. بلکہ موت نہیں ملے گی دوبارہ. زندگی تو بار بار مل رہی ہے بھائی، ہے بار بار نہیں مل رہی ہے. روز سوتے ہو صبح اٹھ جاتے ہو، ایک سانس اندر گئی ایک سانس باہر آئی. تو جو سانس اندر گئی یہ بھی زندگی ہے، سانس باہر آئی تو یہ بھی زندگی ہے. ایک سانس کا اندر جانا زندگی، سانس کا باہر آنا زندگی. سانس اندر گئی رہ گئی موت، اور سانس باہر آ گئی رہ گئی موت. تو کیا ملتی نہیں دوبارہ؟ موت ایک بار ملتی ہے. زندگی تو ہر دم مل رہی ہے، ہر وقت مل رہی ہے. الذی خلق الموت یہ بتایا جا رہا ہے. اس لیے موت کا تذکرہ اللہ نے پہلے رکھا ہے کہ موت، زندگی کو موت سے سمجھا جائے گا تبھی حیات کی زندگی قدر ہوگی. اور بہترین عمل کرنے کے لیے موت کی یاد بہت ضروری ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ اکثروا، زیادہ یاد کرو. کس کو؟ ہادم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والے. ارے گناہوں میں لذت ہے نا، بہت لذت ہے. شہرت پالے گی بڑی لذت ہے، یہ گناہ کر لیں گے بڑی لذت ہے، اتنا کما لیں گے یہ لذت ہے، یہ گناہ میں پڑ جائے گی یہ لذت. ان دونوں کو توڑتا کون ہے؟ موت. کون توڑتا ہے؟ موت. اس کو زیادہ یاد کرو. اور موت کو یاد کرنے کے لیے نہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، موت کو زیادہ یاد کرنے کے لیے کہا. اب انسان یہی سوچتا رہتا ہے کل میرا کیا ہوگا، کل میرے بچوں کو کیا ہوگا. ارے بھائی یہ سوچ کہ میرا کیا ہوگا مرنے کے بعد. کیا سوچ؟ میرا کیا ہوگا مرنے کے بعد. جو زندہ ہے اس کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے. ہاں، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اس کے بارے میں کیا خوف ہے آپ کو؟ یہی نا کہ رزق کون دے گا، اس کو کون کھلائے گا، کون پلائے گا. ارے رب نے کہہ دیا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین میں جو بھی چل رہا ہے اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے. اور میں اور آپ کیا کس کو کھلائیں گے دیں گے؟ میرے اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ سیدھی سی بات ہے، کیا اوقات ہے؟ ایک لقمہ ہم کسی کو کھلا نہیں سکتے ہیں. ہم سوچ رہے کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا. اپنا سوچو کہ مرنے کے بعد تمہارا کیا ہونے والا ہے. کیونکہ دنیا کی ذمہ داری تو اللہ نے رکھی ہے، آخرت کی ذمہ داری تم پر چھوڑ کے رکھی ہے. یہی تو اختیار ہے انسان کا، یہی اختیار ہے انسان کا کہ آخرت کی ذمہ داری تم پر چھوڑی. ہمارے والد صاحب آپ کو یہ نصیحت کرتے تھے، بیٹا زندگی کی بارے میں کبھی فکر مند مت ہونا، اس کی ذمہ داری اللہ نے دے رکھی. آخرت کے بارے میں فکر کر کے اس کی ذمہ داری تم پر چھوڑ رکھی ہے اللہ نے. اس پر چھوڑ رکھی ہے، انسان پر چھوڑ رکھی. تمہیں آخرت تمہیں خود بنانا ہے. زندگی تو میں بناؤں گا، اس دنیا کی زندگی کو تو میں بناؤں گا، آخرت کی زندگی تو تمہیں خود بنانی پڑے گی. یہ
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. پہلے العزیز کہا. عزیز مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ العزیز ہے, پاور والا ہے, طاقت والا ہے. اتنی بڑی طاقت کہ موت اور حیات کو پیدا کر دیا. سبحان اللہ. موت اور حیات کو پیدا کرنے والا کتنا عزیز ہوگا, وہ کر سکتے ہو کیا؟ وهو العزیز. تو قرآن حکیم کی ترتیب دیکھیے, کیونکہ جب بھی قرآن حکیم کی آخری آیت کے آخری حصے میں کوئی اللہ کا نام جب آتا ہے نا, تو اس نام کا بہت گہرا تعلق اس آیت میں بیان کی ہوئی باتوں سے ہوتا ہے. تو یہاں پر کس کا تذکرہ ہے؟ موت اور حیات کو پیدا کرنے کا ہے نا, موت اور حیات کو پیدا کرنے کا. تو یہ موت اور حیات کو جو پیدا کر رہا ہے وہ العزیز نہیں ہوگا تو کون ہوگا عزیز؟ وہو العزیز الغفور. الغفور بھی کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب دیکھو دوسری بات کیا تھی, تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے. بہترین عمل کی کوشش تو کر رہے ہیں, کر رہا ہے انسان, چلو نہیں کر پائے تو الغفور, اللہ معاف کرنے والا ہے, لیکن کرنا تو ہے. تو دیکھیں دونوں ناموں کا گہرا تعلق کیسے جڑ رہا ہے دونوں باتوں سے. الذی خلق الموت والحیات, موت و حیات کو اس نے پیدا کیا, کیوں؟ العزیز الغفور, العزیز ہے وہ اس لیے. اور ایکم احسن عملا, تم میں کون بہترین عمل کرنے والا ہے, یہ آزمائش کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. وہ الغفور, وہ العزیز الغفور, غفور ہے وہ کہ اب نہیں کر پاؤ گے تو غفور تو ہے, معاف بھی کر دے گا, مغفرت دے دے گا. یہ پہلی بات. دوسری بات, اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے سورہ قلم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کئی ایک چیزوں کی قسم کھا کے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے نبی آپ جو ہے بہت عظیم اخلاق پر ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, بہت بڑے اخلاق پر ہیں. دیکھیے قرآن حکیم کی تعبیر پر غور کیجیے. یہ نہیں کہا کہ آپ بہت اخلاق والے ہیں, بہت بہترین کردار والے, یہ نہیں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, بلکہ کیا کہا؟ بہت بلند اخلاق پر ہے. یہ پر جو کہا گیا نا, لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اہل علم کہتے ہیں کہ یہ جو اعلیٰ کا لفظ اس کا معنی پر ہوتا ہے, پر کسی کے اوپر. کہتے ہیں اخلاق اتنے عظیم ہے کہ آپ پر کہ آپ نے سارے اخلاق اور کردار کو ایک سواری بنا لیا ہے, اس پر سوار ہو کر چل رہے ہیں. جیسے اس عورت کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان میں سے ایک لڑکی آئی علی استحیاء, حیا پر چلتی ہوئی آئی. یعنی حیا اتنی زیادہ تھی اس کے اندر کہ اس نے اپنی حیا کو اپنی سواری بنا لی تھی اور اس پر سوار ہو کر آئی. یعنی کردار اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی سواری بن جائے اور اس پر آپ چلتے ہوئے آئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ بلند اخلاق پر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ, مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اخلاق کو مکمل کروں. سبحان اللہ. اخلاق ادھورے ہیں, کس کو کون مکمل کیا اخلاق کو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سے تو سنیے نبی کے کردار, نبی کی عظمت ہم سے سنیے نا, ہم بتاتے ہیں کون عظمت. ہم غلو نہیں کرتے, ہم جو اللہ کے نبی کے رسول کا جو اصل مقام ہے وہ بتاتے ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ, مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا ہے, بھیجا گیا ہے, لِأُتَمِّمَ, میں مکمل کر دوں. کس کو؟ الاخلاق. یہ جو اخلاق اور کرداروں کی بات ہوتی ہے نا, اس کو میں مکمل کرتا ہوں. باتوں کے ذریعے بھی مکمل کر چکا ہوں اور اپنے کردار کے ذریعے بھی مکمل کر چکا ہوں. کیسے مکمل کیا بھائی, کیسے مکمل کیا؟ 40 سال تو اپنے عمل کو دکھاتے رہے, یہ کردار پیش کیا 40 سال میں, نبوت سے پہلے 40 سال کی عمر میں یہ کردار پیش کیا, اپنے اعمال اور اخلاق اتنے بہترین بنائے کہ دشمنوں نے کہا الامین الصادق, یہ امانت دار ہے اور یہ سچا ہے. دو ہی چیز تو چاہیے انسان کو, ایک سچائی, امانت داری. یہ اپنے کردار کا امین شخص اور یہ اپنے کردار کا صادق شخص ہے. 40 سال تو کردار بتا رہے. ہاں, دعوت تو بعد میں شروع ہوئی, اس سے پہلے کون سی دعوت تھی؟ کردار کی دعوت تھی. تو ہم اور آپ ٹیگ لگا دیا اسلام کا, مسلمان ہو گئے. ٹیگ لگا لیا اسلام کا. یاد رکھیں آپ کے پاس ٹیگ اگر اسلام کا لگا ہوا ہے تو آپ کا کردار بھی اسلام کا ہونا چاہیے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امین اور صادق تھے تو وہ کردار تھا جبھی امین اور صادق کہا گیا. تو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, تو جو اخلاق میں بننا چاہتا ہے اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع ہونا پڑے گا, ان کی طرف دیکھنا پڑے گا.
ان کے بغیر اخلاق مکمل نہیں ہوں گے. کوئی سوچے کسی اور کا اخلاق اپنا کر میں اخلاق مند بن سکتا ہوں, واقعی معلوم اللہ کا بندہ بن سکتا ہوں, نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے, رب العالمین تک پہنچنے کے لیے رحمت للعالمین کی طرف جانا ہوگا, راستہ یہیں پر. رب العالمین تک پہنچنے کے لیے رحمت للعالمین کا راستہ اپنانا پڑے گا. سیرت مصطفیٰ پڑھو ماجد, خود کو انسان اگر بنانا ہے. سیرت مصطفیٰ پڑھو ماجد, خود کو انسان اگر بنانا ہے. اگر انسان اگر آپ کو ہمیں بنانا ہے اور پوری دنیا کو اگر انسانیت سکھانی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اپنانا ہی پڑے گا. اس کے بغیر اخلاق ہے ہی نہیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا ہے کہ میرے بغیر اخلاق مکمل ہی نہیں. اور اخلاق کی ایک مثال یہ دیں کہ وہی عرب کہ جن کے یہاں یہ تھا کہ لڑکی کی پیدائش پر, بچی کی پیدائش پر وہ عار محسوس کرتے, شرم محسوس کرتے اور اپنے چہرے چھپاتے اور اسی بچی کو زندہ گرگور دفن کر دیتے. ارے یہ اخلاق تھے کہ نہیں تھے؟ یہ اخلاق تھے کہ نہیں تھے؟ لیکن وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور ان کی تربیت کی, ایک وقت یہ بھی آیا کہ ایک ایک بچی کو ایک ایک صحابی لینے کے لیے رشتے گنواتے تھے کہ میرا رشتہ اس سے زیادہ قریب ہے. کیا کہیں گے اس اخلاق کے بارے میں؟ کیا کہیں گے اس کردار کے بارے میں؟ دنیا آج تک کوئی مثال پیش کر سکتی ہے؟ اسی لیے اسلام کا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا حق عورتوں پر یہ ہے. عورتوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ عورتوں کا سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ ان کو جینے کا حق عطا کیا, جینے کا حق عطا کیا, ورنہ جی نہیں سکتی تھی عورت جی نہیں سکتی. تو جینے کا حق کس نے دیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, اللہ تعالیٰ کے حکم سے, ہے نا. یہ کتاب اسی سورت کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ, ہم نے انہیں بھی ویسے ہی آزمایا جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا. باغ والے کون تھے؟ یمن سے کچھ میل کے فاصلے پر صنعاء, وہاں پر ایک باغ تھا ایک شخص کا. اس باغ والے کی خصوصیت اور خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے باغ میں جو کچھ بھی ہوتا اس میں غریبوں کا حصہ لگاتا, مسکینوں اور یتیموں کا جو بھی ہے حصہ لگاتا, ان کو دیتا. لیکن کیا ہوا, اس نے جو ہے جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے وارثی جو اس کی اولاد تھی, جب وہ اس کے وارث بنی تو انہوں نے کہا ہمارا جو باپ تھا یہ بہت جو ہے بیوقوف سمجھ لو ایک طرح تھا, یہ دوسروں کا حصہ لگاتا تھا, ہم کسی کو نہیں دیتے, ہم یہ احسان نہیں کریں گے کسی کو. تو اللہ نے ان کا اس باغ کو ہی ختم کر دیا. کیا کر دیا؟ باغ کو ختم ہی کر دیا. سبق ہمیں یہ ملا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نعمتیں دیر تک ہمارے پاس رہے نعمتیں, تو کیسے بچانا ہوگا اس کو؟ احسان کرنا ہوگا, یعنی اس میں سے حصہ دوسروں کا لگا. ہر چیز میں جو چیز چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمیشہ رہے اس میں احسان کریں. احسان کا مطلب اس میں دوسروں کا حصہ ضرور لگائے, غریبوں کا حصہ ضرور لگائے, مسکینوں کا, محتاجوں کا, ضرورت مندوں کا حصہ ضرور لگا کے. حتیٰ کہ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ آپ 10 روپیہ رکھے نا اپنے پاس, یہ 10 روپے میرے پاس ہمیشہ رہے, اس کی برکت مجھے ملے, تو کچھ حصہ اس میں کسی کا لگا کر رکھے. جاب کرنے والا جس کو سیلری آتی وہ بھی اپنی سیلری میں حصہ لگا کے, بزنس کرنے والا اپنے پروفٹ نفع پر رکھے, کیونکہ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ان کی نیت کیا تھی, ہم نہیں دیں گے. احسان چھوڑ دیا, نعمت ہی ختم ہو گئی, پورا باغ ہی ختم ہو گیا, اور ایک ہی رات کو پورا باغ ختم ہو. رات کو پلاننگ چل رہی تھی, صبح پہنچے سب کہنے لگے اِنَّا لَضَالُّونَ, ارے راستہ بھٹکے کہیں اور آ گئے. نہیں, راستہ ہوتا نہیں بھٹکے, وہیں آئے ہو. ایک نے کہا نہیں کہیں نہیں گئے, وہیں آئے ہو. کیا ہوا یہ ہوا ہے کہ ہم نے جو نیت کی تھی اس کا اثر یہاں آ گیا ہے. تو نیت کی نعمتیں اس لیے بھی چھن جاتی ہیں. تو کبھی انسان نعمت چھننے تو کہہ رہا ہے آزمائش آئی, آزمائش تھوڑی آئی ہے, خالی آزمائش والے پہلو پر نظر رکھتا ہے. ہاں, کبھی کبھی انسان کیا بولتا ہے, اپنے پر مصیبت آتی تو آزمائش ہے, اور دوسرے پر مصیبت آتی تو بولتے ہیں یار غلط کیا تھا نا, ہوا وہی. یہ کس نے بتایا آپ کو کہ اس نے غلط کیا تھا تو یہ مصیبت آئی, اور میں نے اور مجھ پر جو مصیبت آئی آزمائش ہے؟ تو یہ در پردہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں ہم بہت متقی ہیں, بہت مومن ہیں, اور وہ گنہگار ہے. یہ بھی ایک طرح کا تزکیہ ہے جو حرام ہے. اپنا تزکیہ نہیں کر سکتا انسان, میں بہت اچھا ہوں. تو کسی کی مصیبت کا پہلو کیا ہے وہ کسی کو نہیں معلوم, اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے. مجھ پر جو مصیبت آئی ہے یا میری آزمائش ہے, گناہوں کی کفارہ ہے, یا پھر جو ہے کسی نیکی کو نہ چھوڑنے کی وجہ ہے, یہ بھی ہو سکتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی سورت کی آیت نمبر 42 میں فرمایا ہے
یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی ظاہر کریں گے, اپنی پنڈلی ظاہر کریں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ساق کہتے ہیں پنڈلی کو. ہم یہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اللہ اپنی پنڈلی ظاہر کریں گے, ہے نا. لیکن کیسے ظاہر کریں گے, کیا ہے اس کی کیفیت, ہم اللہ تعالیٰ کے پوچھو. اللہ اپنی شان کے مطابق اپنی پنڈلی, لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا ہے اپنی پنڈلی ظاہر کریں گے. پنڈلی ظاہر کرنے کے بعد کیا کہیں گے, وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ, لوگوں سے کہا جائے گا چلیے سجدہ کیجیے. وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ, سجدہ نہیں کر پائیں گے, سجدہ نہیں کر پائیں گے. اس آیت کی تشریح میں علماء نے ایک حدیث لکھی. حدیث میں کیا آیا کہ جب اللہ رب العالمین اپنی پنڈلی ظاہر کریں گے تو جب سجدے کے لیے کہا جائے گا تو جتنے مومن ہوں گے, اور مومن مرد اور مومنہ سب سجدے میں چلے جائیں گے. کیا جو حقیقی معنوں میں دنیا میں نماز ادا کرتے تھے, سجدے رکوع کرتے تھے اللہ کے لیے, وہ تو سب سجدے میں چلے جائیں گے. لیکن جو لوگ ریا اور دکھاوے کا سجدہ کرتے تھے, یعنی ان کی نماز عبادتیں دکھاوے کی تھی, وہ سجدے نہیں کر پائیں گے. وہ بالکل تختے کی طرح ان کی پیٹ ہو جائے گی, وہ سیدھے ہی نہیں ہو پائیں گے, یعنی جھکی نہیں پائیں گے. آج دنیا میں اگر سجدے نمازیں اگر دکھاوے اور شہرت کے لیے نہیں ہوگی تبھی یہ ہو پائے گا, نہیں تو نہیں ہو پائے گا. کتنی بڑی چیز ہے نا اخلاص, کتنی بڑی چیز ہے. نہ شہرت کے لیے نہ دکھاوے کے لیے, خالص اللہ کے لیے سجدے اور رکوع جب دنیا میں ہوں گے تو وہی رکوع وہاں پر ہو پائیں گے, ورنہ نہیں ہو پائیں گے. تو عمل سے زیادہ کس پر دھیان دینا ہے بھائی, اسی نیت اور اخلاص پر دھیان دینا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنے کچھ قوانین کا تذکرہ کیا ہے گنہگاروں کے ساتھ. گنہگاروں کے ساتھ اللہ نے کیا قانون بنایا ہے وہ دیکھیے. دیکھو 3 طرح کا قانون بنایا گیا. ایک قانون کو اہل نے کہا املا, ڈھیل دینا. دوسرا قانون کا نام ہے امہال, اس کا معنی بھی ڈھیل دینا ہوتا ہے, مہلت دینا ہوتا ہے. اور ایک قانون ہے ارجا, اس کا معنی بھی مہلت دینا ہوتا ہے. فرق کیا ہے تینوں میں, دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُمْلِي لَهُمْ, ہم انہیں ڈھیل دیں. وَأُمْلِي لَهُمْ, میں انہیں ڈھیل دوں گا, میں انہیں ڈھیل دوں گا. إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ, میری گرفت بہت سخت ہے, بہت مضبوط ہے. إِنَّ كَيْدِي, میری چال, میری خفیہ تدبیر جو ہوتی ہے بہت مضبوط ہوتی ہے. تو یہاں پر کیا کہا گیا, املا. وَأُمْلِي لَهُمْ, املا کسے کہتے ہیں؟ قانون اللہ کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو گناہ مسلسل کرنے دیتا ہے, کریے, اور بھی ڈھیل دیتے رہتا ہے, پکڑ سزا نہیں دیتا. کچھ لوگ کہتے ہیں اتنے گنہگار ہیں سزا نہیں مل رہی تو ہم بھی گناہ کریں. تو ان کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے املا, یعنی اللہ رب العالمین گناہ مسلسل کرنے دیتے ہیں لیکن تاخیر کرتے ہیں پکڑنے میں. وہ املی لہم, میں انہیں پکڑوں گا. ان کئی دیمتیں, جب پکڑوں گا تو میری پکڑ, میری تدبیر کیا ہوگی, بڑی مضبوط ہوگی, نکل نہیں پائے گا. تو گنہگار کو اگر کبھی سزا نہیں مل رہی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ گنہگار بہت معزز ہے اللہ کی. انسان سوچنے لگتا ہے نا, مومن میں اتنی عبادتیں کر رہا ہوں, اتنی مصیبت ہے, کوئی پریشانی ہے, اور ایک اتنا گنہگار ہے, اتنا سب کچھ معصیت میں پڑا ہوا, کچھ نہیں ہے اس کے ساتھ. یہ سمجھیے یہ قانون چل رہا ہے وہاں. اللہ کا کون سا قانون جاری ہے وہاں پر, املا کا, یہ پکڑے گا اللہ. دوسرا قانون امہال ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, امہال کے معنی مہلت دینا ہوتا ہے, لیکن یہ دھمکی کے ساتھ مہلت ہوتی ہے. مہلت دی جاتی, پکڑ نہیں کریں گے لیکن دھمکی ہوتی ہے. جیسے سورہ تاریخ میں آیا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا, ان کافروں کو مہلت دیجیے, کیا دیجیے, چھوڑ دیجیے. أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا, کرنے دیجیے. یہ کیا ہے, دھمکی والا, کرو جتنا کرنے کا. جیسے ہم بھی آپس میں بولتے کرو جتنا کرنے کا, مطلب کیا ہوتا, نہیں کرو نا, مطلب یہ تو دھمکی دی جا رہی ہے, پکڑ کریں گے. اور ایک ہوتا ہے ارجا, اللہ موقع دیتا ہے, فرصت دیتا ہے, موقع دیتا ہے. کیا موقع دیتا ہے کہ سدھر جاؤ, سدھر جاؤ, سدھر جاؤ. اس کی بھی دلیل موجود ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کی سورہ نوح کی آیت نمبر 10 اور 12 کے اندر استغفار کا تذکرہ کیا, اور استغفار کے فائدے کیا ہے وہ آپ سمجھیں. یہ آخری بات کہہ کر بات ختم کریں گے. نوح علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے, فقلت, میں نے کہا استغفروا رب, اللہ سے بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان سے کہا استغفروا ربکم, اتنے گناہ کر لیے ہو, میری بات نہیں مانتے, میری دعوت قبول نہیں کرتے, استغفروا ربکم, اپنے رب سے استغفار کرو, مغفرت مانگو. کیا کرو, مغفرت مانگو. اس سے معلوم ہوا کہ مغفرت مانگنا چاہیے, قرآن کا حکم ہے, استغفار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, فائدہ کیا ہوگا, انہو کان غفارا, اللہ تعالیٰ غفار ہے, یعنی مغفرت دینے والا ہے اور بہت مغفرت دینے والا ہے. تو یہ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ حسن ظن ہونا چاہیے. کیا حسن ظن,
کہ میں مغفرت مانگ رہا ہوں کہ میری مغفرت ہوگی، اللہ مغفرت دیں گے. اگر حسن ظن نہیں ہوگا تو آپ کی مغفرت بھی قبول نہیں ہوگی. آپ اللہ سے بدظن ہیں، مغفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ انہو کان غفارا. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا فائدہ ملے گا؟ یرسل السماء. یہ فائدہ تو مل گیا کہ مغفرت ہو گئی، تو کتنا بڑا فائدہ ہے. لیکن اس کے بعد دنیاوی فائدے ملیں گے. کیا فائدے ہیں؟ یرسل السماء علیکم مدرارا. اس مغفرت مانگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسمان کو برستا ہوا چھوڑ دے گا، یعنی بارش. تو استغفار سے کیا ہوتی ہے؟ بارش ہوتی ہے. اور استغفار نہیں کرتے تو کیا ہوتے ہیں؟ بارش. گناہ کسی قوم میں بڑھتا ہے اور لوگ مغفرت نہیں مانگتے، مغفرت کا کہیں مغفرت کے لیے کسی اور کا دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، اس لیے بارش اللہ تعالیٰ روک لیتے. نقصان دنیا کا نقصان. یرسل السماء علیکم مدرارا. اس کے بعد کیا ہے؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اور وہ تمہاری مدد کرتا ہے مال اور اولاد کے ذریعے. مال اور اولاد کی کس کی وجہ سے؟ استغفار کی وجہ سے. استغفار کا دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ مال بھی ملے گا اور اولاد بھی ملے گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ. اور تمہارے لیے جنات یعنی باغات بھی بنا دیں، ہریالی سب شادابی ہوگی. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اور نہریں بنا دے گا. تو یہ استغفار کے 4 فائدے. ایک فائدہ تو پہلے ہی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ مغفرت ہو جائے گی، اللہ غفار ہے. دوسرا بارش نازل ہوگی. تیسرا مال اور اولاد کے ذریعے جو ہے مدد کی جائے گی. اور باغات ملے گی. اور اس کے بعد نہریں ملے گی. یہ سب کس لیے؟ استغفر اللہ. اللہ سے مدد مانگتے رہو، مغفرت مانگتے رہو. اس کی وجہ سے اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ لکھا ہے لیکن نے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے شکایت کی، حضرت میرے گھر اولاد نہیں ہوتی. کیا؟ اولاد نہیں، اولاد کی نعمت سے محروم. تو ان کو کیا بتایا؟ جائیے اللہ سے استغفار کیجیے. چلا گیا. ایک دوسرا شخص آیا، انہوں نے کہا حضرت جو ہے ہمارے یہاں بارش نہیں ہو رہی. کیا نہیں ہو رہی ہے؟ بارش نہیں ہو رہی. کہا استغفار کیجیے. چلا گیا. ایک آدمی آیا اور اس نے کہا حضرت غریبی بہت ہے، فقر و فاقہ ہے، غریبی بہت ہے. اس سے بھی کہا استغفار کیجیے. چاہیے. وہ بھی چلا گیا. شاگرد نے پوچھا، لوگوں کے مسائل الگ، پرابلم الگ، سلوشن سب کا اور علاج ایک ہی بتا رہے، استغفار کرو، مغفرت مانگو اللہ سے. ان کو کہنا چاہیے غریبی ہے تو غریبی دور کرنے کی دعا کرو. اولاد مانگنے کی اس کو دعا بتا دیا، کوئی نسخہ کوئی اس کو وظیفہ بتاتے. آپ نے سب کو یہ کہہ دیا مغفرت طلب کرو. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ آپ نے قرآن حکیم کی آیت نہیں پڑھی ہے. کون سی آیت؟ یہی آیت استغفروا ربکم. اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، یعنی استغفار کرو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. بارش بھی اسی استغفار سے ہوگی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. مال اور اولاد اسی استغفار سے ملے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ. اور باغات بھی اسی سے ہوں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اور نہریں بھی اسی سے ملیں گی. جب اللہ نے کہہ دیا کہ استغفار کے یہ 5 فائدے ہیں تو ہمارا کیا وظیفہ دیں گے اس کو؟ ہمارا کیا وظیفہ دیں گے؟ بات سمجھ میں آ گئی. ایک ہی آیت میں استغفار کی اتنے فوائد ہیں. لیکن استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت مانگو. کہیں اور سے مانگو، کہیں اور سے نہیں. کس سے؟ اللہ سے. تو کثرت سے انسان کو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ جو سید الاستغفار ہے جو صبح شام ایک مرتبہ پڑھنا ہے، صبح کے وقت، شام کے وقت. اور باقی استغفر اللہ ہمیشہ کثرت سے پڑھنا ہے. اور استغفر اللہ واتوب الیہ دن بھر میں 100 مرتبہ، دن بھر میں 100 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ. یہ استغفار ہے. دل کی بھی عبادت جاری ہے، زبان کی بھی عبادت جاری ہے. اور بدلہ کیا مل رہا ہے؟ اس سے بڑے بڑے انعام. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تمام باتوں کو ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عنایت فرما، اس پر غور کرنے کی توفیق عنایت فرما، اس کو عمل میں لانے کی توفیق عنایت فرما. رب العالمین تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام اہل ایمان اہل اسلام کو بخش دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.